امریکہ اور ہندوستان بغلیں بجاتے اگر ہم کوئی سخت کارروائی کرتے یہ 15 میٹر فینس ہٹنے کے اوپر. کیا ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہمیں کیسے کس موقع پر کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ تو یہ جو ہے بڑی مشکل سے ون سائیڈ دونوں طرف سے ہم گرے ہوئے تھے, ہندوستان کے نٹ کریکر میں آئے ہوئے تھے, مشکل سے ہمارے حالات ٹھیک ہوئے, اور اب بھی ہمارے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں چڑھ دوڑو ان کو مار دو, ان کی ہمت کیسے ہوئی. ہاں وہی جو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ کمزور کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے اور تگڑے کو دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے. صحیح بات ہے. امریکہ کے زمانے میں ان کی ساری بولتی بند تھی, اور جن لوگوں نے آپ اندازہ کریں لودھی صاحب کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف کم 50 کے قریب انڈین کیمپ بنائے ہوئے تھے, ان کو ہم ریڈ کارپٹ ریسپشن دیا کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کی طرف سے انفلٹریشن برداشت کرتے تھے. آپ جس وقت کور کمانڈر کی گاڑی وہاں لے کے جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ کی گاڑی وہاں لے کے جاتے ہیں, وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر وہاں جاتا ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں. پھر آپ کو دینی پڑتی ہے, پھر آپ کو ریاکشن برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میں گیا تھا انڈیا, تاج محل انہوں نے ٹھیک کیا, سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کیا. میں ڈی جی آرکیولوجی تھا, تو ڈی جی آرکیولوجی جو میرے ساتھ تھا مجھے اس نے کہا سر گاڑی ادھر رکے گی تو آپ کو ہم وہ بیٹری آپریٹڈ گاڑی میں تاج محل لے کے جائیں گے. میں نے کہا میں جہاں ڈی جی آرکیولوجی جیسے ہمارا رویہ ہوتا ہے, میں کہا شاہی قلعے کے اندر گڈی لے, کہتا ہم بھی لے جاتے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے کہتا ہم پرویز مشرف کو بیٹری آپریٹڈ گاڑی میں لے کے گئے ہیں. پرویز مشرف انڈیا میں بیٹری آپریٹڈ گاڑی میں جاتا ہے, مری میں نہیں جا سکتا. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں فار ایگزامپل خواتین کے حوالے سے ہو, جو ہے وہ جو پڑھائی کے حوالے سے ہو, میڈیا فریڈم کے حوالے سے ہو, یہ جو صاحب ہیں پروفیسر جلال کو اس طرح پکڑ لینا, تو پاکستان کے پاس آئے دن مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی جب ہم دنیا کو یہ کنونس کریں گے کہ آپ طالبان کو ریکگنائز کریں, کیونکہ ہمارے لیے تو طالبان آئے روز مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, ان کا تو کچھ جاتا نہیں ہے. انہوں نے تو ہلکی پھلکی جو اپنا نظام اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑی سی بیہیویئرل چینجز کی ہیں جسٹ کہ وہ دنیا کے سامنے ایک اپنا سافٹ امیج بنا سکیں اور کہہ سکیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن ان ریالٹی آئیڈیالوجیکلی تو وہ ویسی ہیں جیسے وہ تھے. ان کی نہ نظریات بدلے ہیں, نہ ان کی سوچ بدلی ہے, صرف پاور آنے سے تو چیزیں نہیں بدلتی. تو یہ اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان معذرت چاہتا ہوں جو طالبان کا بیہیویئر ہے اس طرح, اس کا سپل اوور افیکٹ ہمارے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے, ہمارے بھی لوگ اس طرح کے بیہیویئر کی طرف جا سکتے ہیں, اور ہمارے لیے ایٹ دا سیم ٹائم مشکل بھی ہو جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنا کہ طالبان کو ریکگنائز کیا جائے. تو کائنڈلی ذرا اس حوالے سے اگر تھوڑے سا. نہیں, یہ اس حوالے سے آلریڈی ہو چکا ہے جی. جہاں تک اثرات کی بات ہے نا, تو وہ طالبان کی موجودگی اور ان کا اقتدار پہ قابض ہونا اور اس طریقے سے بیٹھ جانا اٹ سیلف جو ہے وہ اس کے بہت بڑے اثرات ہیں مختلف پیکٹس میں, جو کہ ابھی تک اس طریقے سے فیل نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب وہ فیل ہونے شروع ہو جائیں گے. مثلا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس طرح کی سملر سوچ رکھنے والی قوتیں ہیں ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملی ہے, ان کے اپنے جو بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ ان کو جمع کرنے میں مدد ملی ہے, ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. اور ایک عام تاثر یہ ابھرا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر اس طرح کی حکومت جو ہے وہ قابض ہو سکتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل سکتی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کی ریکگنیشن کے لیے دن رات ایک کر سکتا ہے, تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک ریفلیکشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ طالبان کی جو پاکستانی برانچ ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کس طریقے سے جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ بات ہو رہی ہو. اب یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو وہ اپنا ایسٹ سمجھتا ہے, اور یہ آج کی نہیں, میں بار بار پھر ہسٹری میں جاتا ہوں, یہ تقریباً 50 سال سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ اسلامسٹ فورسز کو ایسٹ سمجھا جاتا رہا ہے. یہ آخر کتنا ایک امپارٹنٹ ایشو تھا, اور اس کو کتنا ایک سین مائنڈ تھا جس نے ایک دن بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں, اور اس نے نہ صرف کیا بلکہ اس کو باقاعدہ ریاستی پالیسی بنا دی. اب اگر یہ ٹوٹ گئی ہو تو دوسری بات ہے, لیکن 5-10 سال پہلے تک پاکستان میں اس بات پہ اتفاق رائے موجود تھا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. اسی طرح افغانستان, اور پھر یہ بات آگے بڑھی تو وہ جب لائبلٹی بن کے ابھرے
تو جس طریقے سے آپ نے جو وہ ہے 100 پیاز اور 100 جوتے کے محاورے کے مطابق جو ہے ان کو اریسٹ بھی کیا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا، اور انٹرنیشنل کنڈمنیشن جو ہے اس کا بھی برداشت کیا، اور بالآخر یہ تسلیم کیا کہ نہیں جی یہ ایسٹس نہیں ہیں بلکہ لائبلٹی ہے. بالکل سیم چیز کہ پاکستان میں جو پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان ہمارا ایسٹس ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، جس کے جو ہے وہ کئی رخ ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی یہ آپ کو تو ڈیفینیٹلی ایک وقت میں پے بیک کرنا پڑے گا، چونکہ کسی وقت بھی جب یہ حالات بدلیں گے تو اسی چیز کو آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا کہ جب دنیا کا کوئی ملک طالبان کی حمایت کرنے کے لیے یا ان کی کسی طرح کی ہیلپ کے لیے تیار نہیں تو آپ کیسے اس کی وکالت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر جب اس طرح کے لوگ انروڈز بنا لیں گے یا آپ کے خلاف کسی طرح کی بغاوت پہ اتر آتے ہیں، یہ جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ گروپس ہیں کسی اور ہتھیار اٹھاتے ہیں یا ٹیررزم پہ اتر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان سے آئسولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ اور وہاں کی طالبان رجیم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک لوزر مینٹالٹی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ طالبان جیسے لوگوں کو بھی اپنا ایسٹ تصور کریں اور ان اثرات کو بر وقت جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکیں کہ اس کا پاکستانی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فاٹا اور یہ جو علاقے ہیں آپ کے، اس کے اندر جو ہے آنے والے وقتوں میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، وہ الیکشن کی صورت میں آئیں یا کسی اور صورت میں آئیں، لیکن وہ ریفلیکٹ کریں گے وہاں طالبان کی سوچ کو. تو اس لیے اس کے بر وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس کا بر وقت جو ہے وہ حل نکالنا بہت ضروری ہے. جہاں افغانستان کے اندر اگر ہے کہ آپ دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ انکلوسیو سوسائٹی ضروری ہے اور انکلوسیو حکومت ضروری ہے، تو ہم مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکلوسیونیس پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ مخالفین کو وکٹمائز کر کے دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک طریقہ نکالا ہوا ہے. افغانستان میں اگر ایک پروفیسر جو ہے آج اریسٹ ہو گیا تو یہاں کئی پروفیسر جو ہیں وہ وکٹمائز ہوئے ہیں، کئی پروفیسروں کو ان کا رائٹ ڈینائی کیا گیا، جو ان کا ٹینیور یا جو کہتے ہیں آپ اس کو اکیڈمی میں، اور ان کا رائٹ جو ہے ہٹائے گئے، ان کو پڑھانے سے منع کر دیا گیا مختلف ٹیکٹسز استعمال کر کے. ضروری نہیں کہ ہر ریاست ایک ہی طرح کا ٹیکٹس استعمال کرے کہ آپ آدمی کو اریسٹ کر لیا، آدمی کو اس کے روزگار سے محروم کر دینا، اس کی لائف مشکل بنا دینا، اس کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اریسٹ ہونے سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ عمل ہے، اور جو پاکستان میں پروفیسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے رائٹ فرام 1947 اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بطور سوسائٹی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے قریب جو ہے وہ ڈرفٹ جو ہے اس طرف کھسکتا جا رہا ہے، جو کہ بڑی ایک خوفناک بات ہے، اور اس کو بر وقت جو ہے وہ روکنا ضروری ہے. بالکل صحیح کہا یہ آپ نے سر کہ یہ طالبان کی سوچ جو ہے اس سے بچنا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار دنیا ہمیں بھی یہ سمجھے کہ یہ جو ریوائول آف طالبان صرف افغانستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ دوبارہ سوچ کا ریوائول آ رہا ہے. ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی بڑا زرخیز ہے اس طالبان کی سوچ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، تو سم ہو اسٹیٹ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ جو ہے وہ زیادہ آگے آ جائیں اور ہم اندر سے بھی لوگ جو ہے وہ سوچ کو پسند کر رہے ہیں جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے.